بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل ہم پر ظالم حکمران کیوں مسلط ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سوال بھی کرتے ہیں، ہمارا سوال پورا کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہتے ہیں، لیکن ہماری مدد نہیں کی جاتی بعض اوقات۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں ایک حدیث مبارکہ سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدح پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی اچھائی کا کہتے رہو اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ دوستو، یہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلہ کے لیے امور دینیہ میں تسامح اور مصالحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ دوستو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد بارئ اعظم اسمہ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر در منصور میں بروایت ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوستو، ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے۔ یہ دوستو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس سے ہماری دنیاوی یا دینی ترقی ہو رہی ہے یا ہم تنزل کا شکار ہیں۔ بعض اوقات دنیاوی ترقی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو ابدی منزل ہے، ہماری جو آخرت ہے، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ان کاموں سے جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں۔ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، روزے ہم نہیں رکھتے، جھوٹ ہم مسلمانوں میں، فریب دھوکہ ہم مسلمانوں میں، ناپ تول میں کمی ہم مسلمان کرتے ہیں۔ دوستو، پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک